الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، اس پرفتن دور میں جہاں پر ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، وہیں پر اپنے بچوں کے بھی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لینی ہوگی، اپنے بچوں کے بھی ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ قادیانیت کا جو فرقہ ہے وہ ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہا ہے اور ہمیں اس کے سر اٹھانے سے پہلے ہی اس کے سر کو کچلنا ہوگا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، تو وہاں پر اس کا ایک کلاس فیلو تھا جس کے اخلاق بہت اچھے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، تو دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، بات شادی تک آ گئی۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکا قادیانی ہے۔ اور جب اس سے بات چیت ہوئی تو کہنے لگا، اس لڑکی سے مخاطب ہوا، کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں بھی تمہاری طرح مسلمان ہوں، پھر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ وہ لڑکی مکمل طور پہ ٹریپ ہو چکی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں نے شادی کرنی ہے تو وہیں کرنی ہے، کیونکہ اس کے کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن اس وقت میں جو آپ کو بات بتلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں اور انہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مکمل طور پر آگاہی دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قادیانی انہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کرے اور اپنے مذہب میں داخل ہونے کے لیے لالچ نہ دے دے۔ یہ مختلف قسم کے لالچ دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں، بچے جو ہیں، وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں، مس گائیڈ ہو جاتے ہیں اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتے ہیں۔ اب کافر تین طرح کے ہوتے ہیں، کفر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے مطلق کافر۔ مطلق کافر وہ ہوتا ہے جو سرے سے ہی کافر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کافر ہی کہتا ہے۔ مثلا عیسائی ہیں، وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، یہودی ہیں، وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے، مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور کافر کی جو دوسری قسم ہے وہ مرتد ہے، مرتد کافر۔ مرتد کافر وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو اور کسی لالچ میں آ کر، کسی دباؤ میں آ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے، اسے مرتد کہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص مسلمان تھا اور وہ لالچ میں آ کر عیسائی ہو گیا، یہودی ہو گیا، تو اسے مرتد کہتے ہیں۔ یہ مطلق کافر سے خطرناک ہے۔ اور تیسرا ہے زندیق کافر۔ زندیق کافر اسے کہتے ہیں جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے لیکن اسلام کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات کا، دور رسالت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو آج یہ جو قادیانی فرقہ ہے، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑیں کاٹنے میں سرگرم عمل ہے، ہمارے بچوں کے ایمان کو، ہمارے ایمان کو ٹریپ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہ مختلف قسم کے دلائل دیتے ہیں، مختلف قسم کی ان کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے ان کے پاس یہ آیات کو تروڑ مروڑ کر ان کا ترجمہ میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان سے کسی بھی قسم کی دلیل مانگنا کفر کی علامت ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آج سے ہی بتلانا شروع کریں کہ عقیدہ کا کیا معنی ہے، ختم نبوت کے کیا معنی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے تو بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ آخری نبی کا نام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو بتلائیں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن اور حدیث سے اس پر قرآن مجید میں تقریباً 100 سے زائد آیات موجود ہیں اور احادیث میں بھی 210 احادیث ایسی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کو کے معنی اور مفہوم کو واضح کرتی ہیں۔
عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا ہے. عقد کے معنی ہے باندھنا، گرا لگانا. یعنی کہ جب ہم کسی چیز کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو گرا لگا دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں. آپ نے کسی ڈرار میں کوئی اپنی قیمتی چیز رکھی ہے، پھر آپ اس کو لاک کر دیتے ہیں، تو آپ نے عقد کیا، یعنی کہ اس کو لاک کر دیا، گرا لگا دی، محفوظ کر دی. تو عقیدہ کے معنی ہوئے باندھی ہوئی، گرا لگائی ہوئی چیز. اور عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہتے ہیں. کہ مثلا اللہ ایک ہے، اس پر ہم سب کا پختہ اور اٹل نظریہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق مالک نہیں ہے. جس طرح اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی آخری نبی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو میرے محترم بھائیو بہنوں، ہمیں اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت کچھ بتلانا ہے، بہت کچھ سمجھانا ہے، تاکہ میرے اور آپ کے بچوں کو، آنے والی نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے محترم بھائیو بہنوں، روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، خود بھی عقیدہ ختم نبوت کا مطالعہ کریں. کوئی ویڈیو ہے، ویڈیو دیکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں، انہیں بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا چیز. ختم نبوت کہ نبوت کا اختتام کس پر ہوا؟ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رسالت میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس نے خط لکھا نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ آدھے عرب کے آپ نبی بن جائیں، آدھے عرب کا مجھے نبی بنا دیں، یا اس طرح کر لیں کہ جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی ہیں، اور آپ کے بعد میں نبی بن جاؤں گا، یہ اعلان کر دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خط کے جواب میں لکھا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تو جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے، تو جھوٹا ہے، کافر ہے، کذاب ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ اس خط کا جواب لے کر کون جائے گا؟ تو ایک چھابڑی فروش جو کھجوریں بیچا کرتا تھا، اس کے منہ میں کھجور تھی، وہ کھجور بھی کھا رہا تھا، تو اس نے ایک دم سے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خط کا جواب لے کر میں جاؤں گا. جب یہ صحابی بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خط کا جواب لے کر میں جاؤں گا، تو ان کے منہ سے تھوڑا سا تھوک دوسرے صحابی کے منہ پر گر گیا. اس صحابی نے کہا بھئی پہلے کھا لو پھر بعد میں بول لینا. تو اس صحابی نے جواب دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے کھجور کھانے کے ختم ہونے تک کوئی اور یہ بیڑا نہ اٹھا لے، اس لیے میں نے جلدی میں ہاتھ کھڑا کیا کہ میں اس کا جواب لے کر جاؤں گا. اب وہ صحابی نہ تو کوئی بہادر ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ شمشیر زن ہیں، کوئی جنگ بھی نہیں لڑی ہوئی اور بالکل لاغر ہیں، لیکن جذبہ ایمانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس خط کا جواب لیا اور مسلمہ کذاب کے پاس چلا گیا. مسلمہ کذاب نے اسے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو صحابی نے گرج دار آواز میں کہا کہ میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا صحابی ہوں، اور یہ تمہارے خط کا جواب لے کر آیا ہوں. مسلمہ کذاب نے وہ خط لیا اور ایک شخص سے کہا اسے پڑھو. جب اس شخص نے خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، کافر ہے. تو اس نے تلوار نیام سے نکال لی اور اس صحابی سے کہنے لگا کہ بتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ اس نے کہا بالکل آخری نبی ہیں. اس نے پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی نبی ہوں، تو اس بات کو مانتا ہے کہ نہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ میں نہیں مانتا. تو صحابی نے
فرمایا کہ میں نہیں مانتا، تو مسیلمہ کذاب کا غصہ آ گیا، اس نے اس صحابی کا دایاں بازو کاٹ دیا۔ پھر یہی سوال دہرایا، پھر اس صحابی نے کہا میں نہیں مانتا کہ تو نبی ہے، تو مسیلمہ کذاب نے اس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، یہاں تک کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور یوں اس صحابی نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس قدر حساس تھے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح کے حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا را خود بھی عقیدہ ختم نبوت کا مطالعہ کیجئے، اپنے بچوں کو بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مطالعہ کرنے کے لیے مواد پیش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری نسل کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور آنے والی نوجوان نسل کی بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔